بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلام اور سائنس کو متصادم قرار دینے والوں نے تو یہ یقین کر رکھا ہے کہ اسلام جن حقیقتوں کی جانب اشارہ کرتا ہے اور انہیں کھول کر بیان بھی کرتا ہے، یہ نعوذ باللہ فرضی ہیں۔ حالانکہ یہ لوگ فرضی المعرض میں گرفتار ہیں۔ ان کی کوتاہ بینی اور تنگ دلی انہیں اسلام کو سمجھنے نہیں دیتی۔ جیسا کہ قرآن میں بیٹیوں اور بیٹوں کی پیدائش کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ وہ جسے چاہے بیٹا دے اور جسے چاہے بیٹیاں۔ اس پر میڈیکل سائنس پر ایمان رکھنے والے کہتے ہیں کہ میڈیکل سائنس نے تو اس پر زیادہ تفصیل بیان کر رکھی ہے کہ بچوں کے جنس پر ایکس اور وائی کروموسوم کیا اہمیت رکھتے ہیں، اور اس پر کسی کو قدرت نہیں ہے۔ حالانکہ یہی نظریہ 1400 سال پہلے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھول کر بیان کر دیا تھا۔ یہ واقعہ سائنسی تحقیق سے بھی بہت پہلے کا ہے، جب بچوں کی پیدائش کو جانچنے کے لیے کوئی لیبارٹری ٹیسٹ وغیرہ موجود نہیں تھے۔ یہ علم اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہودیوں کے اس گروہ کے سوال پر یہ حقیقت بیان فرمائی کہ لڑکی اور لڑکے کی پیدائش میں عورت کے بیضے اور مرد کے جرثومے میں کیا کردار ادا کرتے ہیں۔ صحیح بخاری میں اس سے متعلق حدیث کے مطابق یہودیوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اسلام قبول کرنے کے لیے ایسے سوالات پوچھے کہ جن میں ایک سوال اور بھی تھا، جس کا مفہوم ہے اب ہم پوچھتے ہیں کہ کیوں کبھی لڑکا پیدا ہوتا ہے اور کبھی لڑکی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنو، جب مرد کا مادہ غالب آ جائے تو لڑکا، اور جب عورت کا مادہ غالب آ جائے تو لڑکی پیدا ہوتی ہے۔ اور شبیہ میں بھی حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ کو جب خبر ملی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا کہ میں آپ سے ایسی 3 چیزوں کے متعلق پوچھوں گا جنہیں نبی کے علاوہ کوئی شخص نہیں جانتا، اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ان کے بارے میں صحیح جواب دیا تو میں مسلمان ہو جاؤں گا۔ پھر انہوں نے پوچھا کہ میرا سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ قیامت کی سب سے پہلی علامت کیا ہے؟ میرا دوسرا سوال آپ سے یہ ہے کہ وہ کون سا کھانا ہے جو سب سے پہلے جنتیوں کو دیا جائے گا؟ اور میرا تیسرا اور آخری سوال یہ ہے کہ کس چیز کی وجہ سے بچے اپنے باپ کے مشابہ ہوتی ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سوال سن کر فرمایا، تمہارے ان تینوں سوالوں کا جواب ابھی مجھے جبرائیل علیہ السلام نے بتا دیے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سوالوں کے جواب دیتے ہوئے فرمایا، تمہارا سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ قیامت کی سب سے پہلی علامت کیا ہے؟ تو سنو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کی سب سے پہلی علامت ایک آگ کی صورت میں ظاہر ہوگی جو لوگوں کو مشرق سے مغرب کی طرف ہانک کر لے جائے گی۔ سب سے پہلا کھانا جو اہل جنت کی دعوت کے لیے پیش کیا جائے گا وہ مچھلی کی کلیجی پر جو ٹکڑا ٹکا رہتا ہے وہ ہوگا۔ اور بچے کی مشابہت کا جہاں تک تعلق ہے تو جب مرد عورت کے قریب جاتا ہے تو اس وقت اگر مرد غالب آ جائے تو بچہ اس کی شکل و صورت پر ہوتا ہے، اور اگر عورت غالب آ جائے تو بچہ عورت کی شکل و صورت پر ہوتا ہے۔ یہ سن کر عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ بول اٹھے، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اپنی ذات میں اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ پھر عرض کیا، یا رسول اللہ، یہودی انتہا کی جھوٹی قوم ہے، اگر آپ کے دریافت کرنے سے پہلے میرے اسلام قبول کرنے کے بارے میں انہیں علم ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے مجھ پر ہر طرح کی تہمتیں دھرنے شروع کر دیں گے۔ چنانچہ کچھ یہودی آئے اور عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر کے اندر چھپ کر بیٹھ گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، تم لوگوں میں عبداللہ بن سلام صاحب ہیں؟ سارے یہودی کہنے لگے، وہ ہم میں سے سب سے بڑے عالم اور سب سے بڑے عالم کے صاحبزادے ہیں، ہم میں سب سے بہتر اور ہم میں سب سے بہتر کے صاحبزادے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر عبداللہ مسلمان ہو جائیں تو پھر تمہارا کیا خیال ہوگا؟ انہوں نے کہا، اللہ تعالیٰ انہیں اس سے محفوظ رکھے۔ اتنے میں عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ باہر تشریف لائے اور کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا اور کوئی معبود نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے سچے رسول ہیں۔ اب وہ سب ان کے متعلق کہنے لگے کہ ہم میں سے سب سے بدترین اور سب سے بدترین کا بیٹا ہے، وہیں ان کی برائی کرنے لگے۔